السلام علیکم دوستو، چنگیز خان کا شمار انسانی تاریخ کے عظیم فاتحین میں ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کی فوجوں نے چین سے روس تک مہمات سر کی تھی، لیکن اس کی موت کے 150 سال بعد اس کے جانشینوں کے ہاتھوں اس کی بنائی عظیم سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ چنگیز خان کی پیدائش اس وقت ہوئی جب اس کے باپ یزونکی نے ایک تاتاری سردار تمیوجن کو جان سے مار دیا تھا۔ پیدا ہونے والے بچے کو اس تاتاری سردار کے نام پر تمیوجن نام دیا گیا۔ وہی نام دینے کے پیچھے جو عقیدہ کار فرما تھا وہ یہ تھا کہ دشمن فوج کی بہادری اور شجاعت نومولود میں عود کرائے گی، اور کہنے کو یہ عقیدہ کچھ غلط بھی نہ نکلا۔ تمیوجن کی ابتدائی کامیابیاں ہم نسل تاتار قبائل کے درمیان قبیلی رقابت اور دشمنی کی بنا پر چلنے والی خاندانی جنگوں کے ذریعے حاصل ہوئی تھیں۔ کامیابیوں اور ناکامیوں سے بھرپور کشمکش کے عرصہ 10 سال نے اس شخصیت پر چنگیز خان کا کھول چڑھا دیا۔ گو اس کا تعلق ویشی قبائل سے تھا، لیکن وہ ایک ممتاز درجے کا ویشی تھا۔ ویشی الخصلت ہونے کے باوجود اسے بڑی طاقتوں کی سیاست اور ڈپلومیسی پر کمال کی مہارت حاصل تھی۔ اس کی ہر حکمت عملی ڈپلومیسی سے شروع ہو کر ڈپلومیسی پر ہی ختم ہوتی۔ وہ صرف تلوار کی زبان ہی نہ جانتا تھا بلکہ از روئے ضرورت ٹیک ٹو ڈپلوسی بھی بروئے کار لاتا۔ اس کی شخصیت کا پری ایمپٹیوس فیکٹر سے دوسرے سے ممتاز اور خطرناک بناتا ہے۔ انہی خصوصیات کی بنا پر اسے نفسیانی جنگ یعنی کہ سائیکالوجیکل وارفیئر کا ماہر قرار دیا جاتا ہے۔ یہ صرف اس کی شخصیت کا خاصانہ تھا بلکہ تحریر شدہ انسانی تاریخ ایسے بہادروں کے کارناموں سے بھری پڑی پہ ہے جنہوں نے بہادری اور خان مردی سے اپنا نام تاریخ میں سنہری حروف سے کنندہ کرایا۔ چنگیزی تاریخ میں تیمور ملک اور سلطان جلال الدین محمد خوارزم شاہ کی بہادری پر چنگیز بھی اش کر اٹھا۔ 1219 سے 1225 تک کے درمیانی عرصے میں چنگیز نے ترکستان کے راستے ایران اور افغانستان، دوسری طرف پامیر کی پہاڑی چوٹیوں سے سندھ کے کناروں تک آذربائیجان، کاکس اور جنوبی روس کے علاقے کی مہمات سر کی۔ چنگیز کی زندگی اور فتوحات تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جسے پڑھے بغیر تاریخ کا سفر مکمل نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں روایات کے مطابق جب چنگیز خان پیدا ہوا تو اس کے ہاتھ میں خون کا ایک لوتھڑا تھا جو اس بات کی غمگازی کر رہا تھا کہ وہ مستقبل کا بڑا اور خونخوار فاتح ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں تغرل کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے چنگیز خان نے اسے چیتے کی کھال کا بنا ہوا فرکوٹ تحفے میں دیا جو اسے اس کی پہلی بیوی بوروتی کے باپ نے اس کی شادی کے موقع پر تحفے میں دیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں منگول فوجوں کی تعداد جلدی پھیل گئی کیونکہ شکست خوردہ اقوام کے سامنے مسئلے کے دو حل رکھے جاتے تھے کہ وہ موت اور منگول خان سے وفاداری کے درمیان انتخاب کر لیں۔ کیا آپ جانتے ہیں تاتاریوں کو شکست دینے کے بعد چنگیز خان نے ایسے تمام لوگوں کے قتل کا حکم دیا جن کا قد ان کے چھکڑے کے ہینڈل سے زیادہ ہو۔ اس حکم کی ضد میں آبادی کی کثیر تعداد آ کر زندگی کی بازی ہار گئی۔ ایسے حکم کا مقصد یہ تھا کہ بچ جانے والوں میں ایک وفادار نسل جنم لے گی۔ چنگیز قبلائی خاندان کا دادا تھا۔ یہ وہی قبلائی خاندان تھا جس نے چین میں یوآن سلطنت کی بنیاد رکھی۔ منگول کون تھے اور کہاں سے ابھرے؟ سینٹرل ایشیا کے منگول خانہ بندوش کس مذہب کے پیروکار تھے؟ ان کا ضابطہ اخلاق کیا تھا؟ آخر یہ منگول تھے کون جنہوں نے مغربی یورپ اور اسلامی دنیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا؟ کیا یہ تاتار تھے جیسا کہ غلطی سے انہیں یورپ میں تاتار کہا گیا؟ آج بھی کوئی اگر ریل گاڑی میں سوار ہو کر ماسکو سے ہو کر جھیل بیکال پہنچے تو ٹھیک ایک روز کی مسافت کے بعد راستے میں پڑنے والا دریائے اونون عبور کر کے منگولیا جا پہنچتا ہے۔ لین پول کی تحقیق کے مطابق منگول باقی قبیلوں کی طرح ایک قبیلہ تھا، لیکن وہ ان قبیلوں میں سے اپنی منفرد عزت ضرور رکھتا تھا۔ ان آبادیوں کے جنوب میں صحرائے گوبی تھا جہاں دیگر قبائل سارا سال پانی اور اپنے جانوروں کے لیے چارہ تلاش کرنے میں سرگرداں رہتے تھے۔ ان کی تمام عمر شکار کرتے گزر جاتی تھی۔ جانوروں کی نسل کشی ان کا پیشہ تھا۔ انہیں جانوروں سے وہ گوشت، دودھ اور چمڑا حاصل کرتے تھے۔ گھوڑیوں کے دودھ سے وہ ایک خاص مخصوص شراب تیار کرتے تھے جنہیں خبیر کہتے ہیں۔ ان کا گزر بسر جانوروں کی کھالوں کے لین دین پر ہوتا تھا۔ ان قبائل کا لین دین ترکوں اور ہمسایہ طاقت چین سے تھا۔
تھا۔ قبائل بیرونی حملوں اور ان کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہنے کے لیے چین کو خراج یا ٹیکس ادا کرتے تھے۔ اس دور افتاد علاقے کے بارے میں معلومات 13ویں صدی میں دستیاب ہوئیں، جب دو یورپین انگریزوں فریز خان اور فریلولیم نے علاقے میں پہنچ کر باقی دنیا کو ان قبائل کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ اس کے علاوہ وہ مارکو پولو کے سفر نے دنیا کو منگول اور چین کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ آج بھی وہ منگولیا میں ویسے ہی رہ رہے ہیں جیسے صدیوں پہلے رہا کرتے تھے۔ جہاں منگولوں کے مذہب کا تعلق تھا وہ شمانی نظریے کی ایک قسم تھی جس میں پروہت یا مولوی کا کردار شمان ادا کرتا۔ وہ دنیا میں رائج مختلف فلسفوں کے بارے میں درس دیتا۔ وہ بیماریوں کے لیے علاج تجویز کرنے والا، روحوں کو کنٹرول کرنے والا اور چوکیدار کا کردار ادا کرنے والا ہوتا تھا۔ خیمے کے اندر بت دروازے کے دونوں اطراف لٹکائے گئے ہوتے تھے۔ ان بتوں سے ان خانہ بندوشوں کے ذہن میں موجود انسانی تصور کا پتہ چلتا ہے۔ ان بتوں کے ساتھ ساتھ پستان کی شکل کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس مقصد کے لیے رکھی ہوتی تھی کہ وہ ان کے جان و مال اور جانوروں کی حفاظت کریں گے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان اشیاء کی موجودگی سے ان کے جانوروں کا دودھ بڑھتا تھا اور ان کے بچے صحت مند پیدا ہوتے تھے۔ منگولوں کے خیموں میں ریشم کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ لباس کے علاوہ خیموں کو بھی سلک سے سجاتے۔ ریشم ان کے ہاں ایک قیمتی چیز تصور کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی ان میں کچھ چوری کرنے کی کوشش کرتا، انہیں ایک ناقابل تلافی جرم تصور کیا جاتا تھا اور اس جرم کی سزا موت ہوتی تھی۔ ان مقدس بتوں کو سوئی دھاگے سے سی کر تیار کیا جاتا تھا۔ خانہ بدوش یہ کام بڑی خوشی، عزت اور فخر سے کرتے تھے۔ ان کا کھانا کسی ذائقہ یا لذت کے بغیر ہوتا تھا۔ ہر وہ چیز جو کھائی جا سکے وہ کھا لیتے تھے۔ حرام حلال کی ان کے ہاں کوئی تمیز نہ تھی۔ کتے کو بڑی رغبت سے کھاتے تھے، بھیڑیے کو کاٹ کر کھا جاتے تھے۔ لومڑیاں اور گھوڑے ان کے دسترخوان کی زینت تھے۔ جب کبھی کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو انسانی گوشت بھی کھانے سے نہیں چوکتے تھے۔ منگول عورتوں کی جسامت موٹی ہوتی تھی۔ جس عورت کی ناک موٹی ہوتی وہ خوبصورت تصور کی جاتی تھی۔ منگول عورتیں چہرے پر عجیب قسم کے رنگ پھیر لیتی تھی۔ بعض اوقات ان کاریگری میں اپنا چہرہ ہی بگاڑ لیتی۔ منگول مرد گھوڑوں کو غیر معمولی اہمیت دیتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ کر لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن اس شوق پر انہیں مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاتا تھا، کیونکہ وہ عورتوں کے ساتھ بستر میں جانے کی بجائے گھوڑوں کی پیٹھ پر سواری کرنا پسند کرتے تھے۔ شادی بیاہ کے موقع پر بیویاں خریدی جاتی تھیں۔ جن لڑکیوں کے دام زیادہ بڑھائے جاتے وہ بن بیاہ ہیں، بیٹھی رہتی تا وقتیتا سمجھوتا نہ ہو جائے۔ باپ کے مرنے پر اس کا بیٹا باپ کی بیویوں پر اپنا حق سمجھتا اور ان تمام کو اپنی بیوی بنا لیتا۔ صرف اس کی سگی ماں اس سے سلوک سے مشنا تھی۔ منگول عورت مزاجن اکھڑ مزاج اور منہ پھٹ ہوتی تھی۔ یہ وہ ماحول اور زمانہ تھا جس میں منگولیوں کے چیف چنگیز خان نے آنکھ کھولی۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایک ایک ماہ گھوڑے کی پیٹھ سے اترتے نہیں تھے اور کھانا پینا اس کے اوپر ہی پسند کرتے تھے۔ گھوڑ دوڑ، ایک دوسرے سے الجھ پڑنا اور ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے پر چڑھ دوڑنا ان کا معمول تھا۔ مغلوب قبیلے کو لوٹ مار کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان کی عورتیں اٹھا لی جاتی اور آپس میں بانٹ لی جاتی، یعنی مردوں کی غلطیوں اور کمزوریوں کی سزا قدیم دور کی عورتوں کو ہی بھگتنا پڑتی۔ تمیوجن صرف 9 برس کا تھا جب اس کا باپ چل بسا۔ بعض مورخین کے مطابق اس وقت تمیوجن کی عمر 13 برس تھی۔ کہا جاتا تھا کہ یسوگئی کو زہر دیا گیا تھا۔ باپ کی اولاد میں سے بڑا ہونے کے سبب تمیوجن کو باپ کی مسند پر بیٹھایا گیا۔ اس مسند پر جو ہر لحاظ سے کانٹوں کی ایک سیج تھی۔ 13 برس کے ایک بچے کا سردار بن کر بیٹھنا اس زمانے کے قبیلی اور نیم وحشی ماحول میں نہایت ہی کٹھن اور جان جوکھو کا کام تھا۔ اس عمر سے اس بات کا اندازہ لگانا قطعی مشکل نہیں کہ تمیوجن کو ابتدا سے ہی کن نامساعد حالات کا مقابلہ کرنا پڑا۔ جب اس بچے کو قیدی بنا لینا کسی طور پر مشکل نہ تھا، اس بچے نے خود کو جنگجو کے طور پر منوانے کے لیے جرت اور ہمت کا مظاہرہ تو ضرور کیا ہوگا۔ جب مر جانا اور مار دینا روزمرہ کا معمول تھا، اس عمر کے بچے کا زندہ بچ جانا یقیناً ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ ثابت قدمی اور جوان مردی جیسی خصوصیات اس کی غیر معمولی شخصیت کے 2 واضح پہلو کے طور پر نظر آتی ہے۔ جسمانی طور پر وہ اپنے ہم عمر لڑکوں سے ممتاز نظر آتا تھا۔ اس کے شانے ہموار اور جلد گدمی مائل تھی۔ آنکھوں کے خاندانی بھورے پن کے سبب وہ بھوری آنکھوں والے مغل کہلاتے تھے۔
تبن وہ کم گو تھا، لیکن جب بات کرنے کے لیے لب ہلاتا تو دوسرا کوئی لب نہ تھرکتا۔ دوسری طرف تیموجن کے ذہن میں ایک ممکنہ جنگ کا نقشہ ابھر رہا تھا۔ وہ سوتے جاگتے گھوڑے پر سوار اپنی تیر کمان سے دائیں بائیں اوپر نیچے نشانے لیتا نظر آتا تھا۔ اس کی طرف سے طاقت کا یہ مظاہرہ ایک بیکار شو نہ تھا، بلکہ اس کے لشکریوں اور حمیتوں کے خون کو گرمانے کا ایک اندازہ تھا، تاکہ وہ اس کی قیادت کی گرمی کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے۔ توانائی اور طاقت کا منگولوں اور ہمسایہ تاتاریوں کی مقامی زبان میں بہت سے قبیلی کا ایک سردار کے متحد مجتمع ہونا اوردہ کہلاتا تھا۔ وانگ خان نے تیموجن کو اپنے دربار میں بڑی باعزت جگہ دی، اور یہ اس کا حق بھی بنتا تھا، کیونکہ تیموجن اپنی جوانی کے عروج پر ایک شہزادہ تھا اور عادات و اطوار کے اعتبار سے ایک پرکشش شخص تھا۔ اگرچہ فی الوقت وہ جلا وطنی کے دور سے گزر رہا تھا، لیکن کسی بھی اعتبار سے وہ رسوائی یا مایوس کن کیفیت میں نہ تھا۔ اس کا خاندان اور احباب وطن میں اپنے زوروں پر تھے، اور وہ خود بھی وانگ خان کی سلطنت میں آتے ہوئے اپنے ہمراہ اہم فوجی دستے لے کر آیا تھا۔ اپنے حوصلے، تدبر اور عظیم فوجی صلاحیتوں کی بدولت وہ اپنے پناہ دینے والے کو اس کے جذبے کے بدلے اچھی خدمات فراہم کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار تھا۔ یہ لفظ میں تیموجن کی وانگ خان کے دربار میں آمد کا ایک ایسا واقعہ تھا جو سنسنی دوڑانے کے لیے کافی تھا۔ ابتدا میں ہر شخص چنگیز کے ساتھ خوش تھا، وہ وانگ خان کے درمیان میں خاصا مقبول تھا، لیکن جلد ہی دربار کے دوسرے جوان شہزادے اور ہمسایہ قبائل کے سرداران اس کی مقبولیت سے حسد کرنے لگے۔ وانگ خان نے چنگیز سے اپنی ذاتی انسیت کے سبب اور اس کے وطن میں اس کے مرتبے کی بنا پر اسے دوسروں پر برتری دے دی۔ اسے ایک خود مختار شہزادے کا پروٹوکول دیا جاتا تھا، جس سے وانگ خان کے دربار میں موجود دوسرے سرداران کا مرتبہ چنگیز کے سامنے خود بخود گھٹ گیا تھا۔ چنانچہ یہ لوگ مطمئن نہ تھے، وہ بڑبڑانا شروع ہو گئے، ابتدا میں رازداری سے اور پھر کھلم کھلا، اور جلد ہی اس نئی پسند، جیسے وہ اس نام سے پکارتے تھے، کے خلاف سازشوں کا تانا بانا بننے لگے۔ ایک واقعہ کے رونما ہونے سے چنگیز کے مخالفین کی دشمنی میں یکدم اضافہ ہو گیا۔ انہیں ایک طاقتور لیڈر اور سربراہ مل گیا تھا جس کے نام یموکا تھا۔ وہ ایک بااثر سردار تھا۔ یموکا وانگ خان کی بیٹی شہزادی وسل جین کی زلفوں کا اسیر تھا۔ وہ اس کے باپ سے شہزادی کا ہاتھ مانگنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ابھی یہ بات آگے بڑھنے کو ہی تھی کہ تیموجن نمودار ہو گیا۔ شہزادی وسل جین کی تمام تر توجہ اس نوجوان اور پروقار شہزادی کی طرف مبذول ہو گئی، جس کی شخصیت میں بلا کا کرنٹ تھا۔ وہ بلا شبہ اس کے بوڑھے عاشق کی نسبت ایک جوان اور تنومند مرد تھا۔ شہزادی نے اپنے باپ کو یہ باور کروانے میں چندہ وقت ضائع نہ کیا کہ وہ یموکا کی بجائے تیموجن کا اپنے خاوند کے طور پر انتخاب کرے گی۔ یہ سچ ہے کہ تیموجن کی اس وقت ایک یا دو بیویاں تھیں، لیکن اس زمانے کے دستور کے مطابق اس سے کچھ فرق نہ پڑتا تھا۔ ایشیائی شہزادے اور سرداران اپنی دولت اور حسب نسب کے اعتبار سے جتنی بیویاں چاہیں رکھ سکتے تھے۔ چنانچہ یموکا کو انکار کر دیا گیا اور وسل جین کی شادی تیموجن سے کر دی گئی۔ یموکا کا غصہ میں آگ بگولا ہو گیا تھا۔ اس نے اس بے عزتی پر انتقام لینے کی قسم کھائی اور سلطنت میں موجود دوسرے ناراض اراکین دربار اور جماعتوں سے جو تیموجن اور وانگ خان سے حسد اور بغض رکھتے تھے گٹھ جوڑ شروع کر دیا، اور تیموجن کی تباہی کے لیے ایک سازش تیار کی گئی۔ سازشیوں نے پہلے مرحلے میں چنگیز کے خلاف من گڑت واقعات گڑھ کر وانگ خان کے کان بھرنے شروع کر دیے، لیکن اس کا خطرہ خاطر خواہ نتیجے برآمد نہ ہو سکا۔ تیموجن نے اپنی ذہانت، جوش اور ولولے سے اپنے گرد پرانے اور نئے جانساروں دوستوں کی ایک مضبوط جماعت دربار میں تیار کر لی تھی جو مخالفین پر بھاری پڑی۔ ایک وقت پر تو ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے مکر و مقاصد میں ناکام ہو جائیں گے۔ اندرونی محاذ پر ناکامی سے دوچار ہونے کے بعد سازشیوں نے وانگ خان کے غیر ملکی دشمنوں کے ساتھ رابطے استوار کرنا شروع کر دیے اور ان کے ساتھ ایک اتحاد تشکیل دیا، جس کے تحت وہ وانگ خان
اور تیموجن کے خلاف مشترکہ طور پر جنگ لڑیں گے اور انہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ تاریخ ان غیر ملکی جماعتوں کے نام اور تعداد بتانے سے قاصر ہے۔ البتہ اس بات کے شواہد ملتے ہیں کہ سازشیوں کی تاریخ پر ایک بڑی فوج اکٹھی ہو گئی تھی جس نے وانگ خان کی سلطنت پر حلہ بولنا تھا اور جنگ کے ذریعے مسئلے کا حل ڈھونڈنا تھا۔ مختلف سرداران اور خان جن کے دستوں نے اس بڑی فوج کو تشکیل دیا تھا، اس زمانے کے دستور کے مطابق حلف اٹھایا کہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وانگ خان اور تیموجن کو تباہ نہیں کر دیتے۔ انہوں نے حلف درج ذیل طریقے سے اٹھایا۔ وہ ایک میدان میں ایک کھلی جگہ پر اکٹھے ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک گھوڑا، ایک جنگلی بیل اور ایک کتا تھا۔ ایک مقررہ اشارے پر وہ تلواروں کے ساتھ ان جانوروں پر پل پڑے اور انہیں ظالمانہ طریقے سے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ جب ان کا کام مکمل ہو گیا تو وہ اکٹھے کھڑے ہو گئے اور درج ذیل الفاظ میں یہ نعرے لگائے: سنو اے خدا، اے آسمان، اے زمین، ہم وانگ خان اور تیموجن کے خلاف حلف اٹھاتے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی ان کے گرفت میں آنے پر ان پر رحم کرے گا یا انہیں تباہ کرنے کا اپنا وعدہ توڑے گا، ہمارا بھی وہی حشر ہو جو ہم نے ان جانوروں کا کیا ہے جنہیں ہم نے ٹکڑوں میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے یہ الفاظ ان ذبح کردہ جانوروں کے خون اور جسم کی باقیادت کے درمیان کھڑے ہو کر بآواز بلند کیے۔ گو یہ تیاریاں نہایت رازدارانہ انداز میں مکمل کی گئیں، لیکن ہواؤں کی دوش پر ان تیاریوں کی بھنک وانگ خان کے صدر مقام قراقرم میں پڑ گئی۔ جب تیموجن نے یہ خبر سنی تو وہ جوش اور جذبہ سے سرشار ہو گیا۔ اس نے فوراً تجویز دی کہ وہ اپنے دستے لے کر جائے گا اور دشمن کو کھلے میدان میں ان کی گردنوں سے جا پکڑے گا۔ اس نے کہا کہ وانگ خان جتنی سہولت سے اپنی فوج کے دستے اس کی کمان میں دینا چاہے دے سکتا ہے۔ اس کی اس تجویز کو وانگ خان نے مان لیا۔ تیموجن اپنے دوستوں کے علاوہ وانگ خان کی 1.5 گنا فوج کے ساتھ دشمنوں کی سرگوبی کی مہم پر روانہ ہوا۔ اتنے ہی 1.5 گنا فوج صدر مقام کی حفاظت کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ وہ سرحد کی سمت اس تیز سے بڑھا جدھر اس کا خیال تھا کہ دشمن فوجوں کی بڑی تعداد مجتمع ہے۔ مسلسل کئی دنوں کی پیش قدمی کے بعد وہ وہاں پہنچا۔ قبل اس کے کہ دشمن اس کی آمد کے لحاظ سے اپنی تیاری کرتا، تیموجن ان کے سر پر تھا۔ تیموجن کی ہر جنگی چال میں باغیوں کو لڑنے پر مجبور کرنا شامل تھا، جبکہ جوابی جنگی چال میں دشمن جنگ سے پہلو تہی کرتا تھا۔ اس پہلو تہی کے پیچھے ان کا مقصد وقت ضائع کرنا تھا تاکہ انہیں دوسرے اتحادیوں کی جانب سے جو ابھی نہیں پیچھے تھے ملنے والی کمک دستیاب ہو جائے۔ وہ ایک مختصر جمعیت کے ساتھ تیموجن تک پہنچ پایا تھا۔ ان سب کے حلیے بتا رہے تھے کہ وہ کسی جنگ سے فرار ہو کر آ رہے ہیں۔ وہ شکستہ دل، تھکے ماندے اور دل گرفتہ تھے، جبکہ ان کے گھوڑے کمزوری اور نکاہت سے بے حال تھے۔ دریافت کرنے پر تیموجن کو بتایا گیا کہ جیسے ہی تیموجن صدر مقام سے فوج لے کر دشمنوں کا سر کچلنے کے لیے نکلا اور یہ خبر پھیلی کہ تیموجن ایک بڑی فوج لے کر گیا ہے، جبکہ پیچھے محافظ فوج کی تعداد کم ہے۔ یہ اطلاع پا کر وانگ خان نے ایک دشمن قبیلے نے جو ایک مخالف سمت میں مقیم تھا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا اور اس کے علاقوں پر حملہ کر دیا۔ ان کے اردوں کی رفتار اور کارکردگی ایسی تھی کہ وانگ خان کی شہر کو بچانے کی تمام تدبیریں بیکار ثابت ہوئیں اور اسے شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب ہم بات کریں گے چنگیز خان کے ظہور کی۔ ایک نجومی نے پیش گوئی کی کہ سردار کا لقب چنگیز خان یعنی خانوں کا خان ہوگا۔ اس نے علم کی روح سے شخص کا نام تیموجن بتایا۔ اس شخص کی پیش گوئی نے خاموشی کو زبان دے دی اور تمام حاضرین نے تیموجن کی شاندار صلاحیتوں کے اعتراف میں اسے چنگیز خان کا لقب عطا کر کے اپنا سردار مان لیا۔ اس تاریخی اجلاس کو مقامی زبان میں کرتولائی کہا گیا۔ تیموجن کے ایک دیرینہ خواب کی تکمیل ہوئی کہ تمام قبائل متحد ہوں اور ان کا سردار ایک ہو۔ اس وقت چنگیز کی عمر 46 برس تھی۔ اب قوم کو تو اس کے سامنے تھی لیکن متحد نہ تھی۔ اسے ایک آقائی بنانے کے لیے کسی ایک قانون کی ضرورت تھی جو قدیم روایات اور خالص نظریہ کا مرکب ہو۔ اس کی پاسداری ہر قبیلے پر فرض ہوگی۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہر قبیلے کی اپنی اپنی رسومات تھیں اور ان رسومات کا باہمی ٹکراؤ کسی بھی وقت امن کی بساط لپیٹ سکتا تھا۔ ان واقعات کی روک تھام کے لیے چنگیز خان نے اعلان عام کر دیا
کہ اس نے منگولوں کو ایک اکائی بنانے کے لیے قوانین کا مجموعہ تشکیل دیا ہے جس کی اطاعت ہر پر لازم ہوگی۔ حکم دیا جاتا ہے کہ تمام انسان ایک خدا کی پرستش کریں جن سے زمین آسمان بنائے۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جسے زندگی دے یا موت، غریبی دے یا امیری، جس کی طاقت کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ حکم دیا جاتا ہے کہ تمام انسان ایک خدا کی پرستش کریں اور اخلاقی قوانین کے بارے میں قرار دیا کہ والدین کی اطاعت کی جائے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی نافرمانی مت کرے، امیر غریبوں کی مدد کرے، ہلکے لوگ سرداروں کی تعظیم کریں، حسب و نسب کی عزت کی جائے، چوری اور زنا کے مرتکب افراد کی گردن مار دی جائے۔ منگولوں پر لازم تھا کہ وہ کسی حال میں منگولوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مغلوں کی آپس سے لڑائی ترک کر دی گئی، چونکہ منگول نشے کے عادی تھے۔ معاشرے میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے انہیں پابند کیا گیا کہ وہ روزانہ شراب پینے سے اجتناب کریں گے اور مہینے میں 3 مرتبہ شراب کے نشے میں مدہوش ہو سکتے ہیں۔ اس دور کی بابریت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے اخلاقی قوانین کا نفاذ انقلابی فیصلوں کی غمازی کرتا ہے۔ دور جدید میں یورپ اور امریکہ بھر میں شراب پی کر گاڑی چلانا ممنوع ہے۔ ان قوانین کے نتیجے میں منتشر قبائل زندگی میں ترتیب اور وحدت کا عنصر واضح نظر آنے لگا۔ کچھ ہی عرصے میں منگول ایک طاقتور بن کر ابھرے۔ سال 1211 میں جب چنگیز خان نے منگول اور تاتار قوموں پر سپریم کمانڈر کی حیثیت اختیار کی، ان الیکشن کے 5 سال بعد وہ چینیوں کے خلاف مہم میں مصروف ہو گیا جو بڑے اہم نتائج کی حامل تھی۔ چین کی سلطنت منگول علاقوں کے جنوب میں تھی اور سرحد کی حفاظت مشہور زمانہ چینی دیوار کرتی تھی جو مشرق سے مغرب کی طرف پہاڑیوں اور وادیوں، عظیم صحرا سے سمندر تک کئی 100 میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ چین کے ہر بادشاہ نے اپنے دور میں اس دیوار کی نہ صرف حفاظت کی تھی بلکہ اسے آگے بڑھایا تھا۔ دیوار پر جا بجا مینار تعمیر کیے گئے تھے اور مناسب اور مقررہ فاصلے پر مضبوط شہر تعمیر کیے گئے جن پر طاقتور حفاظتی دستے معمور تھے۔ چنگیز نے خود کو کمزوری سے بچانے کے لیے اپنے ذہن کو سمجھایا کہ میں نے زندگی میں جو کیا ٹھیک کیا۔ اس ایک لمحے نے چنگیز خان کو وہ جھٹکا لگایا کہ خاقان اعظم ساری چوکڑیاں بھول کر لمبا لیٹ گیا۔ اس دن سے اسے چپ لگ گئی جیسے کوئی چیز اسے گھن کی طرح کھا جائے۔ وہ اس کی موت کے غم میں اندر ہی اندر گھل گیا تھا۔ غم نے اسے نڈال کر دیا تھا، چنانچہ جب 100 بیدائی کا بیٹا مارا گیا وہ اسے اپنے غم کو چھپا نہ سکا۔ اس کے الفاظ جو اس نے اپنے بیٹے سوبدائی سے کہے تاریخ کا حصہ ہیں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کی موت پر ماتم نہ کرو۔ تاریخ کہتی ہے کہ چنگیز خان شکار کھیلتے ہوئے گھوڑی سے گر گیا تھا جیسے اس کا مادہ متاثر ہوا تھا۔ بظاہر اس کو کوئی بڑا زخم نہیں آیا تھا لیکن آرام نہ کرنے کے سبب اس کا مرض بگڑتا گیا۔ اس وقت وہ زرد دریا کے کنارے ایک مہم میں مصروف تھا۔ یہ مہم اس کی زندگی کی یادگار مہم تھی۔ ان واقعات پر ملے جلے رد عمل کے تذکرے کے بعد تاریخ کے تسلسل کی طرف چلتے ہیں۔ جب چنگیز پر موت کا سایہ منڈلا رہا تھا، اس کی عمر 73 برس کے قریب ہو چکی تھی۔ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ جس میں موت کا اشارہ تھا۔ اس نے چغتائی کے علاوہ اپنے تمام بیٹوں کو طلب کیا۔ دوسری طرف اس نے اردو کے فوجی کمانڈروں کو بلا کر ہدایات دیں۔ اس کی آواز کی کمزوری اور نقاہت کے سبب کمانڈر دو زانوں بیٹھ کر بغور سن رہے تھے۔ وقت کا مشہور شاعر اور تاتاری فوج کا سپاہی کلیوجن اس وقت اس فاتح عالم کے آخری لمحات میں اس کے پاس موجود تھا۔ چنگیز نے کلیوجن کو بورتی یعنی کہ چنگیز کی بیوی کی خصوصی نگہداشت کی تاکید کی۔ اس نے سنگ کی سلطنت کے خلاف جاری مہم کے سلسلے میں ہدایات دیں کہ جنگ کو کسی طرح جاری رکھنا ہے۔ یہ جنگ اس کی زندگی میں ختم نہ ہو پائی تھی۔ چنگیز نے مرتے وقت بادشاہت اکتائی کے حوالے کی جبکہ مشرق میں چغتائی اور مغرب میں تولی کو حکم مقرر کیا گیا۔ اکتائی ان سب کا خاقان بنایا گیا۔ چنگیز کی وصیت کے مطابق تولی نے تنگری خان کے ملک کے تمام مرد و زن چھوٹے بڑے تلوار کی نوک پر پرو دیے اور زندگی کسی کو بھیک میں بھی نہ دی۔ اس طرح یہ فاتح عالم مرتے وقت بھی ہزاروں کے خون سے غسل کر کے راہی عدم ہوا۔ ورثے میں وہ اپنی اولاد کے لیے ایک بڑی سلطنت اور ایک خونخوار فوج چھوڑ گیا۔ مرنے سے قبل چنگیز نے ٹنگنٹ بادشاہ کو پھانسی پر لٹکانے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ لی سین کا ایک دوسرا نام بھی تھا یعنی ایلو کو برکان، جس کا مطلب تھا بلند مرتبے پر اٹھایا جانے والا بدھا۔ بدھ مت کے سیاسی نظام میں بادشاہی ریاست کے مذہبی رہنما بھی ہوتے تھے۔ اس ممکنہ خیال کو میں گردش کرے گا چنگیز نے ایلو کو برکان کا نام تبدیل کر کے شی درک کو کور رکھ دیا جس کا مطلب تھا
تھا وفادار پیروکار۔ اس طریقے سے اس کی پوزیشن گھٹا دی گئی تاکہ پتہ چلے کہ بدھا نہیں مارا گیا بلکہ ایک وفادار مارا گیا ہے۔ چنگیز کی وصیت کے مطابق اس کی موت کو راز میں رکھا گیا تاکہ دشمنوں کو موقع نہ مل سکے اور فوج کے مورل پر اثر نہ پڑے۔ اس کی موت کی خبر چنگیز کے رہائشی خیمے تک محدود کر دی گئی۔ ایک نیزہ اس کے خیمے کے سامنے زمین میں گاڑ دیا گیا جس کی کرنی زمین میں دنسی ہوئی تھی۔ ملاقاتی اور قاصد جو ملنا چاہتے تھے ان کو محافظ اس طرف نہیں آنے دیتے تھے۔ سرداران لشکر اسی معمول سے خیمے میں آتے جاتے نظر آتے تھے، جیسے وہ بیمار پڑے خاقان سے ہدایات لینے کے لیے آتے جاتے تھے۔ یہ ان کے فوجی نظم و نسق کا معمول تھا۔ اسی اثناء میں حسیہ والوں کا محاصرہ جاری تھا اور اہل شہر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ خاقان اعظم اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ مزاحمت بے سود پا کر حسیہ والوں نے شہر کے دروازے کھول دیے اور حسیہ کا بادشاہ اپنے سرداروں کے ہمراہ چنگیز سے ملنے اردو پہنچ گیا۔ چنگیز خان کے وصیت کے مطابق اس وفد کی خوب پذیرائی کی گئی، اعزازات سے نوازا گیا اور تاریخ جرنیلوں کی صف میں بٹھایا گیا۔ اس کے بعد ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ منگول فوج شہر پر ٹوٹ پڑی اور ہر ذی روح کو موت کی وادی میں دھکیل دیا گیا۔ اب چنگیز خان کی لاش کو وطن کو بھی واپس لانا تھا، اس شخص کو جسے کوئی شکست نہ دے سکے، اور وہ جس کے پیچھے پڑ گیا اس کو موت کی وادی میں دھکیلتا گیا۔ دفن کرنے سے قبل اس کی وصیت کے مطابق چنگیز کی لاش کو اس کی بیوی بورتی اور اس کی قوم کو دکھانا تھا۔ تیموجن چنگیز خان کی وفات سنگ میں ہوئی۔ اس کے اور وطن کے درمیان بنجر میدان اور ریگستان تھے۔ یہ ایک روایت کے مطابق جو شخص راستے میں آیا جان سے ہاتھ دھوتا گیا تاکہ جنازے کی خبر پہلے وطن نہ پہنچ پائے۔ ایک روایت کی روح سے منگولیا کی حدود میں جو شخص چنگیز خان کے جنازے کے سامنے آیا اسے قتل کر دیا گیا۔ عقیدہ یہ تھا کہ مقتول اگلے جہاں میں خاقان کی خدمت کرے گا۔ راستے بھر میں منگول سپاہ ماتمی گیت گاتے جاتے تھے۔ لندن کے ایک اخبار میں ایک مضمون چھاپا گیا جس میں پروفیسر بٹیر کولزلوف کے حوالے سے تحریر کیا گیا ہے کہ اس پروفیسر نے عظیم منگول فاتح کے دفن والی جگہ کی شناخت کر لی ہے۔ اس انکشاف نے حلقہ ارباب ذوق تاریخ میں سنسنی دوڑا دی۔ اس رپورٹ کی بعد میں تردید کی گئی۔ پروفیسر لوزلوف نے لینن گراڈ سے کیبل کر کے اس رپورٹ کی صحت سے انکار کیا۔ نیو یارک ٹائمز نے 11 نومبر 1927 کو اس کیبل پیغام کو چھاپا۔